بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، بانس منڈی، کوپر منڈی، مول گنج، میسٹن روڈ، کمال خاں کا احاطہ اور بہت سے ایسے نام جو میں شاید لینا چاہ رہا ہوں اور لے نہیں پا رہا ہوں یا مجھے یاد نہیں ہے، ایک ایسے خاص علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں جس کو لکھنؤ کا آنگن کہا جاتا ہے، یعنی کہ کانپور۔ کانپور وہ جگہ جو دلی اور لکھنؤ دونوں کی تہذیبوں کا سنگم رہا، جہاں مختلف ایسے شعراء کرام نے اپنا بسیرا کیا اور مختلف اوقات میں وہاں آ کے ٹھہرے کہ جنہوں نے نہ صرف اردو ادب کو پورے ہندوستان پاکستان میں برصغیر میں ایک نمایاں نام دیا، بلکہ انہوں نے ایک ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ وہ سیاست کے بھی اولین بابوں میں شمار ہوئے۔ یعنی کہ اگر میں نام لوں جگر مراد آبادی صاحب کا، اگر میں نام لوں حسرت موہانی صاحب کا، یا میں اگر نام لوں ان کے بعد فنا نظامی کانپوری صاحب کا، بقا کانپوری صاحب کا، نشور واحدی صاحب کا، یا اور بہت سے ایسے شعراء کرام جو وہاں سے نکلے۔ اصل میں بات کیا تھی؟ اصل میں بات تھی کہ زبان کی تیاری کا کام۔ ایسے لوگ تیار ہوئے جنہوں نے زبان کی خدمات کی، زبان کے لیے کام کیا، اردو زبان کے لیے، اس کی ترویج کے لیے اپنی انتھک محنت کی۔ پھر ایک وقت آیا کہ ظاہر ہے جب آزادی کا وقت آیا اور ہندوستان پاکستان دو الگ ملک بن گئے، تب بھی وہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے یا مختلف علاقوں میں آئے، انہوں نے یقینی طور پہ نئے ملک سے اپنی محبتوں کی وہ صداقتوں کی ایک نئی تاریخ بھی رقم کی، لیکن اس زبان کو اپنے ساتھ ضرور لے کر ہجرت کی، اور اس زبان کو بہرحال جو کہ اس علاقے کی اور اس خطے کی بھی بڑی محبوب زبان تھی، سب نے مل کے آبیاری کی۔ اصل میں اس تمہید کا مقصد کیا تھا؟ کانپور کے حوالہ میرے دینے کا مقصد کیا تھا کہ آج کی اس محفل میں، آج ہم نے جو محفل سجائی ہے 23 دسمبر 2016 کی شام کو، وہ محفل سجائی ہے ایسے لوگوں سے منور ہے یہ محفل جو کانپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اصحاب ہمارے ساتھ ایسے موجود ہیں جو آج بھی کانپور میں ہی رہتے ہیں اور وہیں کی ظاہر روایت، تہذیب اور اس کے امین ہیں، اور ایک صاحب ایسے ہیں جو آپ پہلے بھی میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں، جو کانپور سے بہرحال پاکستان ہجرت کر گئے اور پھر وہاں سے لندن ہجرت کر گئے۔ تو یہ سلسلہ ہجرتوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن زبان الحمدللہ پائیدار ہے اور توانائی اس کے اندر میسر ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کی اور خدمت کی جائے۔ تو بنا کوئی اسی توقف کے میں آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ میرے درمیان موجود ہیں محترم باسط کانپوری صاحب۔ السلام علیکم باسط بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑی نوازش ہے آپ کی کہ آپ نے ہمیں یاد کیا جی، اور اسلام چینل کا بھی بہت مشکور ہوں کہ مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ہمارے درمیان جواں سال میرے بڑے پرانے دوست بھی ہیں، ساتھی ہیں، ہم نے مختلف محفلیں بھی جمائی ہیں، مختلف وقت بھی ساتھ گزارا ہے۔ 15 سال کے میرے ساتھی ہیں محترم سید ذیشان حسین شان کانپوری صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ سہیل بھائی، آپ نے آج ہم کو یہاں پہ دعوت دی، اور بڑا فخر ہے مجھے کہ میں باسط کانپوری کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کانپوری کی کافی نام کو روشن کیا ہے۔ پچھلے 20 سالوں سے یہ باسط کانپوری کے نام سے مشاعروں میں جا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو میرے سٹی کا نام انہوں نے کافی روشن کیا ہے۔ اور تھوڑی سی میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں گا آپ سارے ناظرینوں کی، کہ ہم لوگ صرف 2 کانپوری یہاں پہ نہیں ہیں، بلکہ سہیل زرار صاحب بھی کانپور سے بہت تعلق ہے ان کا، ایک تیسرے یہ بھی ہیں۔ تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہم اب تینوں ہی کانپور سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ صرف ہم اور باسط بھائی، بلکہ سہیل زرار صاحب بھی خود بتائیں گے آپ کو کہ ان کی۔ جی، اصل میں آپ نے اچھی وضاحت کی۔ میرے ننیہالی تعلق ظاہر ہے وہ کانپور سے ہے، اور میرے ننیہال میں کافی اچھے شعراء کرام بھی گزرے ہیں، جیسے دور صاحب تھے، اور اس کے علاوہ حسرت موہانی سے ہمیں بڑا تعلق رہا ہے۔ اشتیاق اظہر صاحب بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں۔ تو یہ سب لوگ تھے۔ اب میرے اپنے جو نانا تھے اثر کانپوری صاحب، وہ بڑے مشہور تھے۔ تو بہرحال ایک زبان کا لطف رہا۔ بہت شکریہ آپ نے اس کی تصحیح کی۔ تو سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دراصل آج ہم نے ایک ماحول اس طرح بنایا ہے کہ یہ ایک مشاعرہ بھی ہے اور گفتگو بھی ہے۔ دیکھیں، ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی دعوت بھی دیں کہ بھائی ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں، خاص کر زبان کے حوالے سے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدح سرائی کر کے یہاں سے گزر جائیں۔ صحیح۔ تو بہرحال مشاعرہ ہے، تو اس کے قانون کے مطابق سب سے پہلے
چند اشعار میں پیش کرنا جی، چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج باسط کانپوری صاحب یہاں موجود ہیں جی. جن کا ترنم پورے برطانیہ میں چھایا ہوا ہے. تو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو Please. چند اشعار جی، میں ضرور، پیش کرنا ضرور، چاہوں گا. عطا ہو. ارشاد. جی. تو ناظرین دیکھیے گا میرا ترنم نزلہ تو ہے آج لیکن بہرحال کوشش کروں گا. دیکھ اس مروت نے کیا سے کیا بنا ڈالا. دیکھ مروت نے کیا سے کیا بنا ڈالا. دیکھ کیا بات ہے. اس مروت نے کیا سے کیا بنا کیا سے کیا بنا ڈالا. دیکھ اس مروت نے کیا سے کیا بنا ڈالا. تجھ کو سنگ اور مجھ کو آئینہ بنا ڈالا. بہت خوب. بہت شکریہ. بہت خوب. کیا بات ماشاء ہے. اللہ. تجھ کو سنگ اور مجھ کو آئینہ بنا ڈالا. تجھ کو سنگ اور مجھ کو. شعر دیکھیے گا کہ ہمارا کچھ تذکرہ ہے اس کے اندر ارشاد. کہ عشق کے فسانے میں عشق کے سب فسانے سے میں اہم قصہ گو. اچھا. عشق کے فسانے میں سب سے اہم قصہ گو. بات تھی مدینے کی واہ واہ واہ. کربلا بنا ڈالا. کیا بات ہے سہیل بھائی. بہت خوب. بہت خوب. بہت شکریہ، ماشاء اللہ. بہت شکریہ. ماشاء اللہ. عشق کے فسانے میں سب سے اہم قصہ گو. بات تھی مدینے کی کربلا بنا ڈالا. بات تھی مدینے کی. اور اب شعر دیکھیے گا کہ جی ارشاد. عشق نہ سمجھ دیکھو حسن کی کرامت کو. واہ واہ. عشق نہ سمجھ دیکھو حسن کی کرامت کو. شوبدہ دکھایا اور معجزہ سہیل بھائی کیا بات ہے. بہت شکریہ. بہت خوب. عشق نہ سمجھ دیکھو حسن کی کرامت کو. شوبدہ دکھایا اور معجزہ بنا ڈالا. شوبدہ دکھایا اور معجزہ بنا ڈالا. بڑا اچھا خیال ہے. ابھی کیونکہ وقت کی قلت ہے تو میں اس کا مقطع پیش کرتا ہوں. شعر دیکھیے گا باسط بھائی. جی جناب. سینکڑوں ہزاروں تھیں خودکشی کی تدبیریں. سینکڑوں ہزاروں تھی. سینکڑوں ہزاروں تھیں خودکشی کی تدبیریں. دوست کیوں خلش پھر سے ایک نیا ڈالا. دوست کیوں خلش پھر سے ایک نیا بنا ڈالا. دوست کیوں خلش پھر سے دیکھ اس مروت نے کیا سے کیا بنا ڈالا. تخلص کا استعمال بہت اچھا کیا. سنگ اور مجھ کو آئینہ بنا ڈالا. کیا بات ہے. بہت خوب صاحب. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ دبستان کانپور کی اپنی اہمیت ہے. لکھنؤ اور دلی کے حوالے سے تو ایک ایشوز رہتے ہی ہیں لیکن کیا یہ دبستان لکھنؤ اور دلی کے بیچ میں پس گیا یا راستہ بنا یا ہموار رہا, یہ کیا رہا, اس پہ تو ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کرتے رہیں گے. اور اگر آپ میں سے کوئی ہمارے اس بات کا جواب دینا چاہے یا ہماری اصلاح کرنا چاہے یا کانپور کے حوالے سے یا دبستان کانپور کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہے تو ہمارا نمبر ہے 02076387677. اب ہمیں کال کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں باسط کانپوری بھائی کی طرف اور ان سے درخواست کریں گے کہ ہمیں اپنا مترنم لہجے میں اس ماحول کو ذرا جو ہے آپ ذرا گدگدائیے. جی جی بڑی نازش. بہت بہت شکریہ سہیل صاحب. جی
غزل کے چند اشعار پیش جی خدمت ہیں. ارشاد ارشاد. یہ غزل میں نے شاید میری پہلی غزل ہے یہ. ارے واہ زبردست. تو سنیے کچھ. جی روشنی دل میں بھر گئے ہوں گے. واہ 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 واہ. روشنی دل میں بھر گئے ہوں گے. وہ جدھر سے گزر گئے کیا بات ہے. واہ ہوں گے. کیا رنگ ہے. واہ واہ واہ. وہ جدھر سے گزر گئے ہوں گے. ایک طرف انتظار اس پہ یہ سوچ. واہ. ایک طرف انتظار اس پہ یہ سو. جانے وہ کس کے گھر گئے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا جانے بات. وہ کس کے گھر گئے ہوں واہ 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 واہ. گے. چاند کی چاندنی بھی ختم ہوئی. چاند کی چاندنی بھی ختم ہوئی. بام سے وہ اتر گئے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. بام سے وہ اتر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے باسط بھائی. واہ واہ واہ. دل پریشان ہے میرا کچھ کم کم. دل پریشان ہے میرا کچھ کم کم. ان کے گیسو سمر گئے ہوں گے. ان کے گیسو سمر گئے ہوں گے. شعر ہے. جی ارشاد. ان کی خفگی کا کچھ سبب ہوگا. ان کی خفگی کا کچھ سبب ہوگا. ہم ہی حد سے گزر گئے. واہ واہ واہ. کیا زبان کا شعر ہے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. کیا ہم بات ہی ہے. حد سے گزر گئے ہوں کیا بات ہے. واہ واہ گے. واہ. جانے کیوں دل دھڑک رہا ہے میرا. جانے کیوں دل دھڑک رہا ہے. جانے کیوں دل دھڑک رہا ہے میرا. ان کے گیسو بکھر گئے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے باسط بھائی. واہ. مختار سے. جی. اٹھ گئے بزم سے وہ جو باسے. اٹھ گئے بزم سے جو وہ باسے. خواب کتنے بکھر گئے ہوں گے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے. واہ واہ. اٹھ گئے بزم سے جو وہ باسط. خواب کتنے بکھر گئے ہوں گے. کیا بات ہے. ناظرین آپ نے دیکھا یہ ایک خالص رنگ تھا جو نہ صرف آپ کو زبان کا بلکہ ترنم کا اور اس لہجے کا اور اس ثقافت کا مزہ آیا. بڑی نازش. ہمارے پاس ایک کالر ہے. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. عقیل دانش عرض کر رہا ہوں. حضور قبلہ کیسے ہیں آپ. ٹھیک ٹھاک ہے. خیریت سے ہیں. آپ نے حسب معمول رنگ و نور کی محفل سجا رکھی ہے بھائی. ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. ذہنوں میں ایک شعور کو لائے ہیں پھر سہیل. واہ. ذہنوں میں ایک شعور کو لائے ہیں پھر سہیل. لندن میں کانپور کو لائے ہیں پھر سہیل. بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب. یہ دونوں اصحاب واقعی ہماری غزل کا ایک بہت خوبصورت زاویہ رکھتے ہیں اپنے اندر. جی ماشاء اللہ. سر ہم نے ایک سوال پوچھا تھا. یقینی طور پہ آپ سے چاہیں گے کہ اگر آپ مختصراً اس کا جواب ہمیں دینا چاہیں کہ ہم ایک کانپور کا ایک بہرحال میری اپنی سمجھ یہ کہتی ہے کہ بہرحال آنگن تو ہے یقینی طور پہ جو کہا گیا اس کو بجا. تو کہیں ہے یہ وہ دلی لکھنؤ کے بیچ پسا یا مطلب کام چل گیا تھا. دونوں اپنی ایک شناخت الگ رکھی ہے اس نے.
नहीं, वो ऐसा है कि भाई उसने बहुत असर लिया लखनऊ से, बल्कि लखनऊ चूंकि करीब था सिर्फ 40 मील दूर, वहाँ से ज्यादा असर लिया, लेकिन दिल्ली का असर भी वहाँ पर मौजूद है, और इसीलिए वहाँ के शोरा जो हैं वो थोड़ा सा कानपुर से अलग है। अच्छा, उनके रंग में दिल्ली का रंग भी शामिल है। और जैसे भी आपने नाम लिया ना हसरत का, जी, तो हसरत की आप पूरी शायरी देखिए, वो जो खास और खास शायरी है लखनऊ से, उसकी बिल्कुल अलग है। उसी तरह फिर आपने और नाम लिए, फैज़ कानपुरी हैं, नशूर वाहिदी हैं, ये सब कानपुर के होने के बावजूद, और कराची में हमारे मारूफ ज़माना सरशार सिद्दीकी, जी बिल्कुल, ये सब कानपुर के होने के बावजूद अपना अपना अलग रंग रखते थे। जी, तो ये होता है कि हर शहर में उसका अपना रंग भी होता है, और जो रंग वहाँ से लोग ले लेते हैं वो भी एक नई नई सूरतों में सामने आता है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरह हमें इसकी जवाब दिया। आप इसी तरह हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, मैं समर बोल रहा था। मैं कानपुर से। कैसे हैं? ठीक ठाक है? जरा आप अपने टीवी की आवाज़ हल्की कर दें प्लीज़। टीवी की आवाज़, जी, अब बताइए। जी, मैं समर हूँ, मैं कानपुर से। सोहेल भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लंदन में कानपुर का नाम जिंदा रखे हैं। जी, जी, और मैं सईद साहब से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने कुछ लंदन यूनिवर्सिटी में कुछ शेर पढ़े थे, जी, उसको दोबारा अगर पढ़ें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस समर भाई देखिए, हमने कानपुर का नाम ही नहीं, हम हर शहर का नाम रोशन करना चाहते हैं जहाँ उर्दू की शमع रोशन है, और इंशाल्लाह हम वो करते रहेंगे, एक करके हम लोगों को लाते ही रहते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का समर भाई। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन साहब? जी, मैं तलत सलीम अर्ज कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आसमाने अदब के जगमगाते चांद सूरज सितारों की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया। आप तो जी हर हफ्ते समुंदर को उठाकर हम प्यासों के पास ले आते हैं। क्या बात है, क्या आपने तशबीह दी है, वाह वाह। आज आपने कानपुर के इतने बड़े बड़े शोरा से हमारा तारुफ कराया, और ये राज भी इन्होंने बहुत ठीक खोला कि आप खुद वहीं की पैदावार हैं। माशाअल्लाह। मैं वैसे पैदावार तो पाकिस्तान की हूँ, अच्छा, लेकिन मेरे ज़ाहिर है आबाओ अजदाद नाना वगैरह वहाँ से हिजरत करके आए थे। तो कानपुर का वही फिजाओं में पले बड़े हैं ना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी, लहजे में वही खुशबू है, बातों में वही मिठास है, वही खूबसूरती है। और जनाब बासित कानपुरी साहब, और क्या नाम बताया था? सईद हुसैन कानपुरी साहब। जी, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े शौरा कलाम हम घर बैठे इनके कलाम से महसूस हो रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आप हर हफ्ते इतनी खूबसूरत महफिल मुनाकिद करती कि मुझे अफसोस होता है कि जाने ये सिलसिला कब से चल रहा है, मुझे तो सिर्फ पिछले चंद हफ्तों से मालूम हुआ। तकरीबन साल भर से लगभग चल रहा है, और आपको बिल्कुल अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम के तमाम प्रोग्राम यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप बज़्म सुख़न इस्लाम चैनल का नाम डाल के इसको सर्च करें, आपको सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। लेकिन असल मज़ा तो ये होता है ना जी, लाइव देखने का मज़ा होता है। सही बात। बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह फ्यूचर में बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, अब हम सईद हुसैन ज़ीशान कानपुरी साहब से दरख्वास्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और समर भाई ने जो शेयर किया है वो भी मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि मेरे उस्ताद हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे चचा हैं सैयद कायद हुसैन साहब कौसर। तो मैं उनके दो शेर आपको पहले सुनाना चाहता हूँ, अपनी शेर सुनाने से पहले। तो ज़रा मुलाज़ा फरमाइएगा, ये मेरे उस्ताद कौसर साहब का शेर है। देख उफ़ की समात पूरे ध्यान से, देख उफ़ की समात पूरे ध्यान से, मसरूफ़ गुफ्तगू है ज़मीन आसमान से। क्या बात। मसरूफ़ गुफ्तगू है ज़मीन आसमान से, आसार खुद बताएंगे मख्तल का रास्ता। वाह, आसार खुद बताएंगे मख्तल का रास्ता, फूटेगी एक लकीर लहू के निशान से। वाह, क्या बात है। अब देखिए, अभी जो हमारे अकील भाई ने कहा
کہ کانپور کے شعراء نے کوئی اپنے اوپر چھاپ نہیں لگوانی لکھنؤ کی، یہ بالکل لکھنؤ کی تہذیب سے الگ شعر، بالکل ایک دم جو ہے ہمارے استاد کا شعر ہے. اب اس غزل میں میں نے جو ہے وہاں پہ جب شعر پڑھے تھے یونیورسٹی آف لنڈن میں، تو اس میں ایک شعر رہ گیا تھا، تو میں انشاءاللہ اجازت آپ کی چاہوں گا. تو عرض کیا ہے سل بھائی کہ میرے کوزے میں ایک سمندر ہے، میرے کوزے میں ایک سمندر ہے، واہ واہ، میرے کوزے میں ایک سمندر ہے، پیاس پھر بھی میرا مقدر ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، پیاس پھر بھی میرا مقدر ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائے گا آصف بھائی کہ دیر تک آئینے کو تکتا رہتا ہوں، دیر تک آئینے کو تکتا رہتا ہوں، دیر تک آئینے کو تکتا رہتا ہوں، کیا میرا عکس مجھ سے بہتر ہے. کیا بات ہے، واہ، کیا میرا عکس کیا خیال ہے، واہ، بہتر بہت ہے. خوبصورت خیال ہے، واہ واہ. اور کفر کی آئینہ سازیوں کی قسم، کفر کی آئینہ سازیوں کی کفر قسم، کی آئینہ سازیوں کی قسم، میرے ہاتھوں میں صرف پتھر ہے. کیا بات ہے، میرے ہاتھوں میں صرف پتھر ہے. کیا بیچارگی ہے جناب کہ میرے ہاتھوں میں تو صرف پتھر ہے، واہ واہ واہ. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا سہیل بھائی کہ نفس ہنستا ہے دیکھ کر جس کو، واہ، نفس ہنستا ہے دیکھ کر جس کو، نفس ہنستا ہے دیکھ کر جس کو، میرے ہاتھوں میں ایسا خنجر ہے. واہ واہ واہ، بہت خوب، بڑی گہری بات کہی آپ نفس نے. ہنستا ہے دیکھ کر جس کو، میرے ہاتھوں میں ایسا خنجر ہے. اور یہ شعر وہاں پہ نہیں پڑھ پائے تھے باسط بھائی، سماعت فرمائیے گا کہ دھند ہی دھند ہے فضاؤں میں، واہ، دھند ہی دھند ہے فضاؤں میں، نام تیرا ہی میرا شہپر ہے. واہ واہ واہ، دھند ہی دھند ہے فضاؤں میں، نام تیرا ہی میرا شہپر ہے. اور یہ مختارج کرتا ہوں باسط بھائی کہ کون سے رنگ میں چنوں شان، کون سے رنگ میں چنوں شان، سامنے ایک سپاٹ منظر ہے، سامنے ایک سپاٹ منظر ہے، میرے کوزے میں ایک سمندر ہے، پیاس پھر بھی میرا مقدر ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب، بہت خوب. ناظرین، یہ دیکھا آپ نے، یہ تھے شان کانپوری صاحب. اگر ہمارے پاس وقت ہے تو میں چاہوں گا کہ ہم باسط بھائی سے ایک اشتہار پہ جانے سے پہلے ایک غزل اور سن لیں. ترنم میں ماشاءاللہ باسط بھائی کا جواب نہیں ہے، تو میں درخواست کروں گا باسط بھائی سے کہ وہ ہمیں ایک اور مترنم سی غزل پیش کریں. جی باسط بھائی. جی ارشاد عرض ہے. جی ارشاد. ان سے ملنے کا یقین دل کو کہاں ہوتا ہے، ان سے ملنے کا یقین دل کو کہاں ہوتا ہے، جن سے مل کر بھی نہ ملنے کا گمان ہوتا ہے، جن سے مل کر بھی نہ ملنے کا گمان ہوتا ہے، اسی امید پہ ہر شام جلائے ہیں چراغ، اسی امید پہ ہر شام جلائے ہیں چراغ، وہ جو آ جائیں ستاروں کا گماں ہوتا ہے، وقت ہر غم کو مٹا دیتا ہے رفتہ رفتہ. کیا بات ہے. وقت ہر غم کو مٹا دیتا ہے رفتہ رفتہ، ترک الفت کا مگر دل پہ نشان ہوتا ہے، ترک الفت کا مگر دل پہ نشان ہوتا ہے. بالکل بے شک، ترک الفت کا مگر دل پہ نشان ہوتا ہے. شعر دیکھیے. جی ارشاد. جو تیرے پاس سے آتا ہے میں اس سے پوچھوں، جو تیرے پاس سے آتا ہے میں اس سے پوچھوں، کہیے کچھ ذکر
ہمارا بھی وہاں ہوتا ہے. پھر پڑھیے گا. جو تیرے پاس سے آتا ہے میں اس سے پوچھوں, کہیے کچھ ذکر ہمارا بھی وہاں ہوتا ہے. واہ واہ, بہت خوب. لاکھ خاموش رہیں بزم سخن میں باسط, دل کا مطلب تو نگاہوں سے آیا ہوتا ہے. کیا بات ہے. ناظرین, لاکھ خاموش رہے بزم سخن میں باسط. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم انشاءاللہ اشتہار کے بعد دوبارہ آپ سے ملیں گے. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. ناظرین, کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو قوموں کی تقدیر بدل دیا کرتی ہیں. یعنی کہ ان کے آنے سے پہلے قومیں سوچا کرتی ہیں کہ کیا اس قوم کے اوپر کبھی کوئی رہنما گزرا بھی ہے کہ نہیں. یہی سچویشن تھی, یہی حالات تھے 1900 میں مسلمانوں کے, جب وہ چاروں طرف نظریں ڈالا کرتے تھے اور انہیں کوئی قائد نظر نہیں آیا کرتا تھا. کہ اس دوران ہمیں ایک نوجوان قائد ملا. اس قائد نے نہ صرف اس قوم کی کایا پلٹ دی بلکہ اس قوم کو ایک آزاد ملک کا تحفہ بھی دیا. وہ قوم اس قائد کی ہمیشہ ہمیشہ احسان مند رہے گی, اور وہ قائد تھا میرا اور آپ کا قائد اعظم محمد علی جناح, جن کی 25 دسمبر کو یوم پیدائش منایا جائے گا. ظاہر ہے اس دن ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہوگا, تو میں چاہوں گا کہ چند اشعار افتخار عارف نے جو آج کے پاکستان کے حوالے سے ان کے لیے کہے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. افتخار عارف کہتے ہیں کہ قائد کے حضور, بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد, بے اثر ہو گئے سب حرف و نوا تیرے بعد, کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد, کیا کہیں دل کا جو احوال ہوا تیرے بعد, ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیرے بعد, ایسی بدلی تیرے کوچے کی فضا تیری بعد, اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد, اور تو کیا کسی پیما کی حفاظت ہوتی ہم سے خواب سنبھالا نہ گیا تیرے بعد, تیرے قدموں کو جو منزل کا نشاں جانتے تھے, تیرے قدموں کو جو منزل کا نشاں جانتے تھے, بھول بیٹھے تیرے نقشے کف پا تیرے بعد, مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف خواب دو نیم, مہر و مہتاب دو نیم ایک طرف خواب دو نیم, جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد, جو نہ ہونا تھا وہ سب ہو کے رہا تیرے بعد. یہ ایک پیغام بھی تھا, یہ ایک قائد اعظم کے سوچ اور فکر کے حوالے سے ایک پیغام تھا. بہرحال زندگی تو چلتی رہے گی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی, امجد مرزا بول رہا ہوں. واہ صاحب, امجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں یہ ایک فلبدی ہے جی, بس میں سخن میں یوں سما گئے ہو, کانپور والوں آج ٹی وی پہ بھی چھا گئے ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, بہت خوب امجد بھائی, بہت خوب, بہت خوب, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ. بھائی میں ابھی دیکھ رہا تھا میری ٹی وی سے رس کے قطرے ٹپک رہے تھے. یہ کیوں؟ میں نے کہا میرے باسط بھائی آج اپنا نغمہ سنا رہے ہیں, ان کی رسیلی آواز سے کیا بات ہے, اس سے باہر جناب رس ٹپک رہی ہے. کیا بات ہے, آپ کی محبت, آپ کی صحت کیسی ہے سخت؟ اللہ کا خاصا ہے, میں بیٹھا ہوں دعائی کھا. اللہ کرم, امجد بھائی کے لیے سب دعا کریں. امجد بھائی کو آپریشن ہوا, اللہ حملہ کا عطا فرمائے. ماشاءاللہ شان بھائی بھی اور باسط بھائی بھی, اور آپ کا کلام ماشاءاللہ پڑھ کے میری آدھی تکلیف دور ہوگی, آدھا صحت یاب ہوگا. کیا بات ہے امجد بھائی, کیا بات ہے, بہت خوب, بہت خوب. اسی طرح ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا بات کریں؟
جی میرا نام زبیری ہے جی، میں ویمبلی سے عرض کر رہا ہوں. جی زبیری صاحب بتائیے کیا کہیں گے؟ جی بس سوال تو نہیں ہے، ایک بات سر کامنٹ ہے کہ ہم نے تو اردو اس وقت پڑھی تھی، میں 52 سال سے یہاں مقیم ہوں جی. اردو ہم نے اس وقت پڑھی تھی جس وقت سرمایہ اردو ہوا کرتی تھی. اس کی اردو کا وہ جو لہجہ تھا اور وہ طریقہ تھا وہ بڑا عجیب تھا. لیکن کوئی پچھلے میرے خیال میں کوئی 30-40 سال سے اردو کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. اس میں ہر زبان کے لفظ جو ہے استعمال کیے گئے، اگرچہ اردو خود جو ہے وہ ریختہ کہلاتی تھی لیکن اس کی سالیڈیفیکیشن ہو گئی ہے، اس کی پیوریفیکیشن ہو گئی تھی. آج کل تو وہ اس سے وہ گجرات والے جو شاعر تھے وہ غالباً انہوں نے بہتر لکھا ہے جس طرح کہ آج کل کے شاعر. بات صاحب آپ کو میں نہیں کہہ رہا، آپ کو الحمدللہ ہمارے ویسے بھی تعلقات ہیں، دوستانہ بھی ہے، اور آپ جب بھی کوئی شاعری کرتے ہیں تو میں اس سے محظوظ ہوتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جنرلی میں بات کر رہا ہوں کہ بڑا اردو کا بہت ستیہ ناش کر دیا گیا ہے. جی زبانوں کا تو مسئلہ یہ ہر دور میں رہا ہے مختلف ادوار میں. جی بس ہمیں کہ بہتری کی طرف جانا چاہیے نا، تنزلی کی طرف تو نہیں جانا چاہیے نا. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور یہ بڑا آپ نے اچھی بات کہی. یہ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. میں فرحت خان بول رہی ہوں ٹریڈنگ سے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آج آپ نے خوب کانپور کی محفل سجائی ہوئی ہے. وہی رنگ و نور اور وہی مہک ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. اور ان لوگوں کے لیے ایک میں نے فی البدی شعر کہا ہے کہ آج بزم سخن ہے عالی شان، آج بزم سخن ہے عالی شان، آئے بیٹھے ہیں باسی تو ذیشان. اور ان لوگوں کے لیے میری دعائیں ہیں کہ یہ ہمیشہ اسی طرح سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. اور بہت خصوصی دعائیں تو آپ کے لیے سہیل کہ آپ ماشاءاللہ اس بزم کو چلا رہے ہیں اور کارواں کو لے کر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. اور میں آپ کو موقع دوں گی کہ پلیز آپ ہمیں کچھ سنائیے اور میں جاتی ہوں. اوکے بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنی محبتوں کا سفیر ہے ہمارے پروگرام. اسلام چینل اردو کتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو زبان سے جوڑا ہے. بہرحال میں سید حسین شان کانپوری صاحب سے درخواست کروں گا، سید ذیشان حسین شان کانپوری صاحب سے، کہ کچھ کلام ہمیں مرحمت. میں کچھ ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. مسئلہ باسط بھائی کے برابر میں بیٹھ کے پڑھنا بھی بہت بڑے فخر کی بات ہے، اور باسط بھائی برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں. خیر میں عرض کرتا ہوں باسط بھائی، مقطع ہے کہ تم عشق کرو، تم عشق کرو، عشق میں بیمار نہ ہونا. تم عشق کرو، عشق میں بیمار نہ ہونا، احساس ندامت میں گرفتار نہ ہونا. کیا بات ہے، واہ کیا بات. بہت شکریہ. کہ تم عشق کرو، عشق میں بیمار نہ ہونا، احساس ندامت میں گرفتار نہ ہونا. اور یہ شعر باسط بھائی ملاحظہ فرمائیے گا کہ تکلیم تمنا کی نہیں کوئی کہیں حد. تکلیم تمنا کی نہیں کوئی کہیں حد، دامن سے زیادہ کے طلبگار نہ ہونا. واہ 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 کیا بات. دامن سے زیادہ کے طلبگار نہ ہونا. اور یہ شعر ہے باسط بھائی کہ نقشے کا تقاضا ہے مکان ایسا بنا دو. واہ، نقشے کا تقاضا ہے مکان ایسا بنا دو جس گھر میں کوئی در کوئی دیوار نہ ہونا. واہ 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 واہ. نقشے کا تقاضا ہے مکان ایسا بنا دو جس گھر میں کوئی در کوئی دیوار نہ ہونا. غزل تو خیر لمبی، میں ایک مقطع اور عرض کرتا ہوں تاکہ زیادہ ہم لوگ سنا سکیں. مقطع تو میں نے عرض کر دیا، میں اب آخری کا شعر پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے کہ یہ سہیل بھائی نے ایک بار پوچھ لیا تھا کہ کبھی ابھی تک آپ تھے کہاں، تو میں کہا تھوڑا سا میں اس کی بھی ان کو جواب دے دوں کہ شان تمہیں جانیں گے ذرا دیر سے سب لوگ، شان تمہیں جانیں گے ذرا دیر سے سب لوگ، شہرت کی طلب میں کبھی اخبار نہ ہونا. واہ 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 واہ. شہرت کی طلب میں کبھی اخبار نہ ہونا. واہ واہ واہ. بہت آپ نے خاموشی سے اور سنجیدگی سے ایک اشارہ کر دیا. اور وہ جان بھائی کا شعر تھا نا کہ وہ جو تعمیر ہونے والی تھی
لگ گئی آگ اسے مارا. تو آپ نے ایک اور نقشہ کھینچا جس میں ڈر نہ دیوار تھے. وہ اصل میں تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ لوگ آج کل باسط بھائی ہیں کہ وہ کانپور کے حوالے سے کیونکہ ہم اوبویسلی وہاں سے تعلق ہے تو بہت اکیلے رہنا اور جدا ہونا اور فیملی کے ساتھ نہیں, جو ہماری ایک پرانی روایت ہے اس سے تھوڑا سا الگ. تو یہ اس کو ذہن میں رکھ کے کہا تھا کہ نقشے کا تقاضا ہے مکان ایسا بنا دو جس گھر میں کوئی در کوئی دیوار نہ ہو. شان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کیونکہ وقت کی قلت ہے پہلے ہم ان سے سن لیں, پھر ہم مزید ڈسکشن کریں گے. جی باسط بھائی جی ارشاد. 2 شعر جی. تھک چکی ہے سوچ میری بجھ رہی ہے آرزو. واہ واہ واہ. تھک چکی ہے سوچ میری بجھ رہی ہے آرزو. کس قدر چاہا تھا میں نے اس کو اندازہ نہ تھا. ایک ادائے ناز سمجھا تھا میں اس کی بے رخی. واہ واہ واہ. ایک ادائے ناز سمجھا تھا میں اس کی بے رخی. پھیر لے گا وہ نگاہیں یہ کبھی سوچا نہ تھا. پھیر لے گا اپنے بارے میں فقط اتنا مجھے معلوم ہے. اپنے بارے میں فقط اتنا مجھے معلوم ہے. دل میں تھے وہ پاس میرے اور میں تنہا نہ تھا. دل میں تھے پاس میرے اور میں تنہا نہ تھا. واہ کیا بات ہے. باسط بھائی نے اتنا خوبصورت کلام پیش کیا ہے کہ میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ رکے نہیں. اگر ایک غزل کی ہمیں کم سے کم 2-3 شعر اور سنائیں تو بڑا مزہ آئے گا ذرا. جی. زخم دل آج ہرا ہے ایسے. زخم دل آج ہرا ہے ایسے. پھول گلشن میں کھلا ہو جیسے. ایسے وہ بھول گیا ہے مجھ کو زندگی بھر نہ ملا ہو جیسے. کیا بات ہے. ایسے وہ بھول گیا ہے مجھ کو زندگی بھر نہ ملا ہو مجھ سے. وہ جو بچھڑا تو مجھے ایسا لگا. وہ جو بچھڑا تو مجھے ایسا لگا جسم سے روح جدا ہو جیسے. کیا بات ہے. ہچکیاں آنے لگی ہیں باسے. ہچکیاں آنے لگی ہیں باسے. اس نے پھر یاد کیا ہو جیسے. اس نے پھر یاد کیا. باسط بھائی کی شاعری کی کا کمال یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کمال ہوتا ہے کہ شاعر کا پہلا مصرع سمجھ کے عام آدمی بھی جو ہے نا فوراً دوسرے مصرعے کو پکڑنے کے یہ ہے. شکریہ. میں درخواست کروں گا سعید حسین کانپوری صاحب سے کہ آپ اپنے کلام سے ہمیں مرحمت فرمائیے. اچھا ٹھیک ہے سر. جی غزل کے چند شعر ہیں, میں اس کو بولتا ہوں کہ اپنوں کے غموں سے جو پریشان نہیں ہے. اپنوں کے غموں سے جو پریشان نہیں ہے میری نظر میں وہ کوئی انسان نہیں. واہ 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 کیا بات ہے. آپ نے تخلص کا مطلب میں استعمال کر لیا لیکن پریشان کے ساتھ. واہ. اپنوں کے غموں سے جو پریشان نہیں ہے میری نظر میں وہ کوئی انسان نہیں ہے. اور باسط بھائی یہ شعر سنیے گا, یہ ہم لوگوں کے اوپر جاتا ہے اور یہ یقیناً ہمارے اوپر تو جاتا ہی ہے کہ اجداد کے قصے وہ سناتے ہیں شب و روز. اجداد کے قصے وہ سناتے ہیں شب و روز جن کا کوئی چہرہ کوئی پہچان نہیں. اجداد کے قصے وہ سناتے ہیں شب و روز جن کا کوئی چہرہ کوئی پہچان نہیں ہے.
اور یہ شعر جو ہے باسط بھائی سنیے گا ذرا آج سے بارش کہ نفرت کی سیاست ہے مذہب جن کا یاروں، نفرت کی سیاست ہے مذہب جن کا یاروں، ان کا کوئی داتا کوئی بھگوان نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھی بات کہی ہے۔ نفرت کی سیاست ہے مذہب جن کا یاروں، ان کا کوئی داتا کوئی بھگوان نہیں ہے۔ اور یہ آخری شعر آپ کی خدمت میں کرتا ہوں باسط بھائی کہ مٹ جائیں گے ہم یہ تم نے سوچا بھلا کیسے، مٹ جائیں گے ہم یہ تم نے سوچا بھلا کیسے، فی الحال تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فی الحال تو اس کا، فی الحال بہت اچھا لگا، فی الحال تو اس کا کوئی امکان نہیں ہے، اپنوں کے غموں سے جو پریشان نہیں ہے، میری نظر میں وہ کوئی انسان نہیں۔ واہ واہ، بہت شکریہ، بہت خوب سعید بھائی، آپ تو ماشاءاللہ ایک مطلب دیکھیں جو ابھی انہوں نے ایک شعر کہا کہ وہ واقعی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ تھے کہاں، تو آپ نے مطلب کیا زندگی، مطلب کیا 15 سال تو آپ کو میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کہ آپ شاعری تو کر رہے ہیں لیکن کہاں تھے آپ؟ جی بس وہ سہیل بھائی نے بھی وہ کہا تھا نا، تو میں نے اس میں شعر پڑھا تھا کہ شان تمہیں جانیں گے ذرا دیر سے سب لوگ، واہ، شان تمہیں جانیں گے ذرا دیر سے سب لوگ، شہرت کی طلب میں کبھی اخبار نہ ہو۔ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھی بات ماشاءاللہ انہوں نے کہی۔ ناظرین یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، سوال و جوابوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے اس حوالے سے سعید صاحب؟ میں تھوڑا سا ایک سوال سہیل بھائی سے ذرا مجھ سے سوال کریں، اجازت ہو کہ سہیل بھائی کافی دن سے شاعری کر رہے ہیں، بڑے اچھے شعر بھی کہتے ہیں، اور ان کے 2 شعر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ ایک تو ان کی وہ غزل ہے کہ برباد کر گئی، اس کا ایک شعر ہے، تو سہیل بھائی آپ ذرا اس کے چند شعر پڑھیے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ آج کے دن سے اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ میں تھوڑا سا اس کی چاہ رہا ہوں کہ وہ ایسا کیا تھا جو اس شعر میں جو انہوں نے کہا، تو ذرا اس کی وہ ہے۔ اور ایک اور ان کا شعر بہت اچھا بھی پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ ایک کے ہاتھ میں تیر کمان سونپ دو دوجے کو تلوار، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا دشمن کے اور یار کے بیچ۔ میں اس شعر کو میں سنا دیتا ہوں کہ جو اخبار والی بات انہوں نے کہی تھی وہ بھی اس میں تھا کہ قاصد نادا آتا رہا گر یوں ہی اپنے پیار کے بیچ، دل کا حال چھپے گا ایک دن بن کے خبر اخبار کے بیچ، ایک کے ہاتھ میں تیر کما دو سونپ دو دوجے کو تلوار، کچھ نہ کچھ تو فرق رہے گا دشمن کے اور یار کے بیچ۔ بہت شکریہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے کال لیتے ہیں، وقت کی قلت ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ نجم بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی نجم صاحب بتائیے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی بالکل، دعائیں آپ کی چاہیے، ماشاءاللہ ادبی محفل جاری ہے جی۔ تو میں محسن نقوی کا تھوڑا سا آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ایک آدھ شعر سنا دیں تو اچھی بات ہے کیونکہ وقت بڑا کم ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہاں بس 1-2 ہی سناؤں گا، محسن نقوی کے سناتا ہوں۔ ہاں وہ کہتے ہیں کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، اور پہلا سا کہاں اب میری رفتار کا عالم، پہلا سا کہاں اب میری رفتار کا عالم، اے گردش دوران ذرا تھم تھم کے چلا کر۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ۔ ناظرین وقت کی ہمارے پاس قلت ہے تو میں چاہوں گا ہمارے جو باسط بھائی ہیں اگر ہمیں کم سے کم 3 شعر اور ترنم میں اگر سنا سکیں تو ہم چاہیں گے کہ اس پر ہی ہم پھر اختتام کریں گے کیونکہ محفل تو ماشاءاللہ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ جی باسط بھائی۔ جی میں پرانی ایک غزل کے 3 میں سنا رہا تھا دل کی بڑے شوق سے کہانی، میں سنا رہا تھا دل کی بڑے شوق سے کہانی، ابھی محو داستان تھا کہ گزر گئی جوانی، ابھی محو داستان تھا کہ گزر گئی جوانی، میں جو اور زندہ رہتا
اسے حرف حرف پڑھتا مجھے تھی عزیز کتنی وہ کتاب زندگانی. یہ عجیب بے رخی ہے اور عجیب تر تغافل. یہ عجیب بے رخی ہے اور عجیب تر تغافل. میرا حال اس نے پوچھا کسی اور کی زبان. میرا حال اس نے پوچھا کسی اور کی زبانی. ہوئے بے نقاب باسط وہ محبتوں کے رشتے نہ وہ شان بے نیازی نہ ادائے مہربان. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. ناظرین اگلے ہفتے پھر ہمارا پروگرام دیکھیے گا. آپ کے ہمارے مہمانوں کو بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا. السلام علیکم.